آج کہنے والے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، اور خود دیکھ کر اور سمجھ کر جو ہماری طریقہ سمجھ میں آئے گا اس کو چل پڑیں گے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت خود قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ پہلی سورت میں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کا راستہ اپناؤ، ان لوگوں کے پیچھے چلو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں۔ سبیل من اناب الی، وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا۔ تو اس کا یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دین کی، ہاں جی، میں اللہ کا خوف کرتا ہوں، اسی لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وہی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک دعوت و تبلیغ پہنچاؤں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے۔ تو سر میں اپنی کتاب آپ کو کوئی لکھ کے دے دوں؟ آپ کے بزرگوں نے تو کسی نے فضائل سنت پکڑا دی، کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی، کسی نے 14 ستارے پکڑا دی، ہمیں تو نبی علیہ السلام کتاب اللہ دے کے گئے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے، اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے، تو تھوڑا مولوی ممبر سے چڑھ کے آتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس کے بارے میں سوچا جائے یہ کسی اور چکر میں ہی ہے۔ یہ مسلمان کے لبادے میں ایک دشمن اسلام کا کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ قرآن تو کم از کم 4 دفعہ ایک سورت میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور سر میں ڈائریکٹ تو کبھی بھی میں نے نہیں کہا، یہ میرے پہ جھوٹا الزام ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے بریلوی ہو تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو، دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی کا ہی پڑھ لو اپنے بزرگوں کا، آپ اہل حدیث ہو تو جونا گھڑی صاحب کا ہی پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو۔ سر میں تو کہتا ہوں آپ احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھیں، کیونکہ وہ یہ نوٹس تو نہیں بنا کے گئے تھے، آپ کے لیے ترجمہ لکھ، تو میں تو ڈائریکٹ احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھتا ہوں۔ میں نے کوئی میرا قرآن کا کوئی ترجمہ لانچ ہوا ہے کہیں آپ کے پاس ہے تو ڈائریکٹ کہاں سے؟ جب میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں تو ان سے قرآن پڑھ رہا ہوں نا، ترجمہ انہوں نے کیا نا، انہوں نے اپنی عربی کا کیا، آپ کے استادوں کے استادوں کے استاد نے، تو ڈائریکٹ تو ہم کہہ بھی نہیں رہے۔ ہم علماء سے بھی کب کہتے ہیں کہ آپ جان چھوڑیں؟ ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھیں، بلکہ پوچھیں نہیں پوچھو انہوں کہ جڑی گل کی تھی جو لکھی کتنے ہے۔ جب یہ بات کرتے ہو کہتے ہیں سانو پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو تسی بول رہے ہو، وہ اسٹیشن جیل ہوندا ہے دریا دے کنارے فرسٹ فلور ہوتے، وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علماء کو پوچھیں نہیں پوچھیں کہ یہ آپ جو ممبر پہ بیان کر رہے ہیں کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں۔ لیکن علماء سے یہ نہیں پوچھنا کہ سر بزرگ کیا فرماتے ہیں، حضرات کیا فرماتے ہیں، ان سے پوچھنا ہے اللہ کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حجۃ الوداع پہ قرآن و سنت ہی چھوڑ کے گئے تھے، بزرگان دین آپ کے نہیں چھوڑ کے گئے تھے، اس لیے کہ بزرگان دین کو تو فوت ہونا ہی ہونا ہے، قرآن اور سنت نے زندہ رہنا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کوئی اور بزرگ زندہ نہیں ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام اپنی تعلیمات میں زندہ ہے، اور قرآن تو اس کا کلام ہے جو جس کو نہ موت آنی ہے نہ اونگ آنی ہے، تو یہ تو کتاب موجود ہے نا جی۔ تو میں نے مسئلہ نمبر میرا 1 اسی پہ ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن۔ تو خدا کے لیے آپ لوگ خوف کریں بجائے ہم پہ یعنی کرنے کے، غریب تو بدتمیز، آپ کا اپنا حال یہ ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو گمراہ کر۔ اچھا پھر کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھیں، چلیں سر آپ انڈائریکٹ پڑھا دیں۔ کس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، علماء سے پڑھنا چاہیے، تو سر علماء پڑھاؤ نا۔ ابھی شکر ہے سنا ہے پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ کمپلسری میٹرک تک قرآن ترجمے سے ختم کروایا جائے گا، تو وہ بھی ایک سٹیپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں لیا ہے نا، علماء نے تو کہیں قرآن نہیں شروع کیا ہوا، وہ تو صرف سپارے پڑھنے کے لیے اور میت کو بخشنے کے لیے انہوں نے قرآن کو سمجھا ہوا ہے۔ تو ہمیں تو کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو، اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں نہ اسی پڑھے نہ تو پڑھن دینا۔ اور میں آپ کو حقیقت بات ہے، آپ جتنے بڑے بہت بڑا کوئی عربی دان ہے نا وہ تو ترجمہ کر لے گا، ادروائز آپ کے جو عام مولوی ہیں درس نظامی والے، ان کے سامنے آپ 30واں پارہ کھول کے رکھیں نا ان کو کہ قرآن کا ذرا ترجمہ کر عربی کے ساتھ، اور ساتھ آپ احمد بریلوی صاحب کا یا اشرف تھانوی کا ترجمہ کھول لیں، آپ کو پتہ چلے گا آدھے الفاظ کا اس کو مطلب ہی نہیں پتا ہوگا۔ یہ ایویں انہوں نے روپ پایا ہے، اصل انہوں نے آپ نہیں نہ آتا، یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو، اور انڈائریکٹ بھی نہیں پڑھاتے، خود بھی نہیں پڑھاتے، خود آتا نہیں ہے،
ورنہ تو درس قرآن کریں نا. اپنی اپنی مولویوں کی کتابیں لے کے مسجد کے بعد بیٹھ جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد, قرآن بھی کھول کے بیٹھیں. آپ درس قرآن کسی مسجد میں شروع کریں. میں کہتا ہوں جی آپ عام بندے ہیں نا, مسجد میں جا کے 5-6 دوست بٹھا کے تو قرآن کا ترجمہ شروع کریں, ایک تو دوسرا دن نہیں مولوی نے تو ان کو پڑھن دینا. وہ اگر آ جائے ان کو سر تسی بہ جاؤ میں سننا, وہ کہے گا نا پڑھو ہی نا, وہ یہ کہے گا. تو سر پھر ہمیں تو گھر کے جب دشمن اتنے چمٹے ہوئے ہیں تو باہر سے تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو اگر یہ اتنا روک رہے ہیں تو پھر ترجمے کیوں کیے ہیں انہوں نے؟ یہ آپ کے علم میں ترجمے یا تو پھر اس لیے کیے ہیں, میں انہی کی زبان بات کرتا ہوں, شاید انہوں نے کمائی کے لیے کیے ہیں. میرا خیال نہیں کہ اس وقت کمائی کا کوئی ذریعہ تھا, انہوں نے ہمارے لیے کیے ہیں ترجمے. اب پیچھے لوگوں نے کمائیاں شروع کر دی ہیں. دو ہی ہو سکتا ہے نا, یا پرسنل نوٹس ہوں, وہ پرسنل ہوتے ہیں تو پرنٹ نہ ہوتے, پرسنل نہیں ہے. دوسرا ہے کمائی کا ذریعہ ہو, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو گئے جی ہم نے تو قرآن تو نہیں بیچنا. تیسرا کیا جی عوام جان جائے, تو اسی کے لیے. اسی لیے تو دیکھیں نا ساتھ پورے قرآن میں لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, حاشیے میں یا علی مدد بھی لکھا ہوتا ہے. اللہ کی بات نہیں ماننی, ساتھ بیچ میں اپنا بھی لقمہ جو ہے نا. اور میں کہتا ہوں, میں داد دیتا ہوں کم از کم شیعہ نے یہ حرکت نہیں کی ہے. شیعہ کا آپ ترجمہ پڑھیں سید فرمان علی شاہ صاحب کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے. انہوں نے یا علی مدد نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ بریلوی صاحب کی جو کنز الایمان کے ساتھ حاشیہ لگا ہوا ہے اس میں سارے بزرگ مانگے ہوئے ہیں, اور سر دیوبندیوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے. تفسیر عثمانی میں بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے مانگا جاتا ہے دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے وہ. تو سر پھر تسی کہندے ہو سی ٹھیک ہے, شیعہ نے یہ جرت نہیں کی ہے جن کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے. تو پھر دیکھ اور کھول کے دیکھ لیں, میرا تو ایک کلپ ہے قرآن کی 8 ٹرانسلیشنز کا اختلاف, ہزاروں لوگوں نے دیکھا, اس میں نے HD کیمرے میں یہ دکھائے ہیں, سب نے ترجمہ صحیح کیا ہوا ہے, تفسیر میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماری ہوئی ہے.